السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم نے بہت دفعہ بات کی جب خلافت کی، احیاء اسلام کی، غلبہ دین حق کی اور دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے کی، تو بہت سارے لوگوں کے سوال تھے کہ پریکٹیکلی کیسے پاسبل ہے۔ اسلام کی سیاسی قوت جو پولیٹیکل اینٹی ہے، قوت نافذہ ہے، جب تک وہ نافذ نہیں ہوتی، آپ کی عبادات، معیشت، ریاست، نظام حکومت، سارا کچھ اس کے تابع نہیں ہو جاتا تو وہ فروٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو ہمارا بیج ہی داغدار ہے، دجالی جمہوریت پہ مبنی ہے۔ بیج جب خلافت کا ہوگا، اس پہ پھر آپ اس کی آبیاری قرآن مجید کی آیات کی صورت میں کریں گے، اس کی حفاظت سنت و سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں ہوگی، تو پھر تناور درخت ہوگا، سائبان ہوگا، اس کا فروٹ بھی جو ہے خلافہ علی منہاج النبوہ والا ہوگا، پھر اس سے لوگ مستفید ہوں گے۔ تو بنیاد جڑ پکڑے۔ قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ وعدہ کیا اللہ رب العزت نے، یہ جنٹلمین پرومس ہوتا ہے ہمارے ہاں، یہ ڈیوائن پرومس ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہ قرآن میں سورہ نور میں پورے کا پورا پیرامیٹر ہے کہ دو چیزیں، بلیو اور ایٹریبیوٹ، اچھی صفات پیدا کر لو، اللہ تمہیں زمین میں خلافت عطا کرے جیسے پہلو کو عطا کی۔ اور اس کی اب ثمرات کیا ہیں کہ تمہارے خوف کو امن میں بدل دے گا، فراوانی ہوگی، برکت ہوگی۔ تو کیوں ہم بھاگتے ہیں دور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن اینڈ آف ٹائم کی جتنی بھی ہیں، ان میں جمعیت کا، اتحاد کی بات کی گئی ہے۔ کہیں پہ نہ مجھے قرآن میں نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ملتا ہے، امت کی بات ہے، نہ حدیث میں ملتا ہے۔ جسد واحد کی بات ملتی ہے، ٹیریٹریز کی، ملکوں کی بات نہیں ملتی۔ تو جب یہ ایکیڈیمک بالکل کلیئر ہے تو پھر ہم اس سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اور دوسرا جہاد سے، جہاد فی سبیل اللہ میں ہے کہ جن کو مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے کہ جنہیں ظلم کیا گیا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کے لیے، تو انہیں اجازت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد کریں۔ اور پھر جب اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قتل کرو ان کو کہ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ یہ فتنہ پرور صہیونی ہو، ہندوتوا ہو، ان کے خلاف جہاد۔ تو ابھی اس تناظر میں بات کریں گے امہ کدھر جا رہی ہے۔ اسلام آباد کی بیٹھک جو یہاں پہ میڈیشن ہو رہی ہے، اس کا مسلم ورلڈ پہ کتنا امپیکٹ ہوگا؟ پاکستان کا لیڈنگ رول مسلمان ممالک کو اکٹھا کرنے کے لیے کس حد تک آگے بڑھ سکتا ہے؟ ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر تعلیم بھی ہیں، انٹرنیشنل افیئرس کو دیکھتے ہیں۔ اینڈ آف ٹائم پہ بڑی گریپ ہے ڈاکٹر صاحب کی، میری مراد ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ قضیہ آپ کے سامنے ہے، پولیٹیکل اتھارٹی کی ڈومیننس، یہ اللہ کا مقصود ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان سب سے پہلے بنیاد جو جڑ ہے خرابی کی، اس کو نہیں سمجھتا، کیوں نہیں اس پہ دوبارہ آتا؟ ہم نے تو اس پہ بہت سارے پروگرامز کیے ہیں، کیوں نہیں آتا؟ میں اپنے آپ کو ہی قصوروار سمجھ لوں گا۔ میں کہوں گا کہ شاید میری بات میں جو مقدمہ سامنے رکھ رہا ہوں امت کے، اور مجھ سے میرے ساتھ اس وقت ہزاروں لاکھوں لوگ اور مجھ سے پہلے آنے والے کروڑوں لوگ شاید وہ نہیں سمجھا پائے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ قرآن اس سے زیادہ اور کھول کے کیا چیز اور کیسے بیان کرے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سچویشن کے لیے تیار کر رہے ہیں اور ہمیں ہمت دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، تم اگر میری مدد کرو گے۔ میری مدد کیا ہے؟ ہم کون ہے اللہ کی مدد کرنے والے؟ میری مدد سے مراد ہے اسلام کی مدد، میری مدد سے مراد ہے مسلمانوں کی مدد، میری مدد سے مراد ہے کہ جہاں پہ مظلوم ہیں ان کی مدد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون جہاں پامال ہو رہا ہے اس کو واپس لے کے آنا۔ تو اگر تم یہ کرو گے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں سپورٹ کروں گا، میری نصر ہوگی تمہارے ساتھ، ینصرکم۔ اور پھر اس کے بعد ساتھ مزید بھی کہہ دیا کہ میں تمہارے قدم بھی جما دوں گا، ثابت قدمی کی شورٹی دی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو مطلب میرے خیال میں یہ کچھ مکسچر ہے، کچھ سمجھ کی کمزوری ہے، یعنی لوگوں کو شاید دین سب کو صحیح طریقے سے سب معاملات میں سمجھ نہیں آیا، کچھ میرے خیال میں ڈر ہے، خوف ہے انفارچونیٹلی، جو ہونا نہیں چاہیے تھا، کچھ میرے خیال میں آپ کے اپنے جو ہے نا ویسٹڈ انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں، یا کانفلکٹ آف انٹرسٹ، کہ آپ کی شاید کہیں پہ تنخواہ لگی ہوئی ہے تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ میں اگر صحیح بات کروں گا تو میری تنخواہ بند ہو جائے گی۔ تو مجھے لگتا ہے یہ ان تین چیزوں کا ایک مغلوبہ سا ہے جو کہ اس وقت امت کے اوپر سوار ہے، اس لیے صحیح بات کرنا، حق بات کرنا وہ ذرا مشکل ہو گیا ہے۔
لیکن الحمدللہ آپ بیٹھتے ہیں اس چینل کے اوپر جو ہے نا بدنگ دوہل کرتے ہیں. سنو تو ہمیشہ کریں. ڈاکٹر صاحب ایک باریک سوال ہے, یہ میں بھی اسٹڈی چونکہ کرتا ہوں, طالب علم ہیں آپ بھی, ہمارا تو یہی ہے کہ دین کی احیاء کے لیے, خیر کے لیے اللہ ہماری زندگیاں صرف کر دے. آمین. یہی مطمئن نظر. اب دیکھیں مجھے کئی بندے کہتے ہیں کہ وہ جی کرپشن ہے, حکومت وعدہ توڑتی ہے, جج فیصلے میں وعدہ توڑتا ہے, اے سی جو ہے وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا, یہ ہر طرف وعدے ہی ٹوٹ رہے ہیں, ہر جگہ پہ لین دین میں وعدہ ٹوٹتا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے وہ توڑ دیا, تو اب عذاب کی صورت میں ہر بندہ ایک دوسرے سے وعدہ توڑ رہا ہے؟ وہ نبھایا ہوتا تو. بہت پیاری بات کی, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پریکٹیکلی بیان کر کے دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جو دین اسلام کی جو گرہیں ہیں, ناٹس ہیں, وہ یک کے بعد دیگرے کھلیں گی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک انتہائی امپورٹنٹ بات کی جس میں بڑا لیسن ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلی گرہ جو کھلے گی وہ حکم یعنی رولنگ کی گرہ ہوگی, اتھارٹی کی, نظام کی, اتھارٹی کی گرہ ہوگی. اب دیکھیں آپ سے میں پوچھتا ہوں, اگر ایک لڑی ہے جس کے اندر بہت خوبصورت موتی ہیں, کون سی گرہ جب کھل جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ساری کی ساری نکل جاتی ہے؟ پہلی گرہ. گرہ کھل گئی تو اس کے بعد ہے, اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری جو ہے نا وہ پھر صلاح نماز کی گرہ ہوگی. تو دیکھیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے یہاں سٹاپ نہیں لگایا, یہ وہ سٹاپر ہے, اور واقعی پریکٹیکلی بھی دیکھیں تو سٹاپر ہے, تو اگر آپ نے نہیں لگایا تو پھر آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کرپشن نہیں ہوگی, پھر آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ بدماشی نہیں ہوگی, آپ جو ہے نا خون ریزی نہیں ہوگی, یہ ہمارے اوپر وہ ترنے والے کی طرح ہمیں کھانے کے لیے دوڑ نہیں چلے آئیں گے, یہ پھر آپ ایکسپیکٹ نہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ اقتدار کی, ڈومیننس کی, پولیٹیکل اتھارٹی کی گرہ ٹوٹ جائے تو پیچھے مسجدیں, عبادات, ریچولز بے شک وہ بکھرے ہوئے دانوں کی طرح ہوں, قائم کرتے رہیں, پھر ان کا کوئی افادیت یا ثمرات نہیں ملیں گے آپ. ایگزیکٹلی, وہ ان چیزوں کو انشور نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. اگر باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو, بس ایسے ہی ہے. اس پہ بے تحاشا شعر ہیں, اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے, لیکن اس پہ تو اتنے شعر ہیں کہ پھر آپ جو ہے نا اپنی خانقاہوں میں لگے رہیں, آپ سجدے کرتے رہیں, یہ سارا کچھ ہوتا رہے. تو جیسے وہ ایک اور شعر جس میں ہے نا کہ ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور, وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہی کہہ رہی ہے کیونکہ مجاہد امپلیمنٹر ہے, ملا امپلیمنٹر نہیں ہے. تو ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب امپلیمنٹر جو کروا سکتا ہے نا, وہ آپ دعاؤں سے, منتوں سے, واز سے, بیان سے نہیں اچیو کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, موجودہ سینیریو میں جنگ ہو رہی ہے, اینڈ آف ٹائم کتاب الفتن ہم دیکھتے ہیں, ایران ورسز یو ایس اینڈ اسرائیل اور مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے, بہت سارے سوالات آتے ہیں, موبائل بھرا ہوا ہے کہ اینڈ آف ٹائم کے ہم کتنا قریب ہیں, لگتا یوں ہے کہ چیزیں بڑی جلدی وائنڈ اپ ہو رہی ہیں. ایک بڑا ٹریکی کویشچن مجھے ایک دوست نے برطانیہ سے پوچھا. اس نے کہا ٹیکنالوجی ساری اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے, اے آئی, ڈیپ سیک, ڈیپ فیک, آپ کا چیٹ جی پی ٹی, جتنا بھی تھا, اسلحہ, بارود, ترقی, ڈرونز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو اب اس نے پوچھا کیا یہ سارے تباہ ہوں گے اور اینڈ آف ٹائم پہ امام مہدی, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, وہ سارے وہ تلواروں اور گھوڑوں کی جنگیں لڑیں گے, یا یہ باقی رہیں گے اور وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی میں آئیں گے؟ اور ساتھ ہی اس نے کہا چونکہ مقام لط پہ دجال کو حضرت عیسیٰ قتل کریں گے, اور اس پہ انہوں نے بن گوریان ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے, تو کیا دجال کے فرار کے لیے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. آنسٹ آنسر یہ ہے کہ میرے پاس کا جواب نہیں ہے, لیکن میں ایک بات اس پہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کی ایک آیت ہے جو کہ ہمیں جب ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے نا تو وہ ہمارا زاویہ درست کرتی ہے, اور وہ ہے وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اب بات یہ ہے کہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ڈسکشن یہ ہے کہ پہلی چیز, اگر ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس ہونا لازمی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, قرآن نے کہا, انہوں نے ہمیں کہہ دیا, زمانے کے اعتبار سے بہترین, اور انہوں نے ہمیں وجہ بھی بتا دی, ترہبون بھی, عدو اللہ و عدوکم, ایگزیکٹلی, کہ ان کو کیا کرنا ہے, تم نے ڈرانا ہے, ان کو مروب کرنا ہے, ٹھیک ہے, ان کے دلوں کے اندر خوف ڈالنا ہے. اچھا, دوسرا بات بہت زیادہ امپورٹنٹ, میرے خیال میں اب ڈسکشن کو شفٹ ہو جانا چاہیے. ہم تو دیکھیں یہاں بیٹھ کے 2 سال غزہ کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ چیک کریں مسلمانوں کی ریزیلینس, چیک کریں کہ وہ کیسے کھڑے رہے, ان کو اتنی زیادہ مار پڑی لیکن انہوں نے پھر بھی آواز نہیں نکالی, ناشکری نہیں کی, گلہ نہیں کیا, ہم یہ کہتے رہے. اب تو اور بھی سینیریو چینج ہو گیا ہے. پہلے چینج ہوا 7 مئی کے بعد, اور اب چینج ہوا ایران کے بعد. جو 32-35 دن کی لڑائی تھی,
اس کے بعد تو بالکل چینج ہو گیا. امت نے اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھ لیا ہے کہ ایک ایران جیسا کمزور ملک, اور میں یہ کمزور جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں بھائی, 47 سال اس کے اوپر رہی ہیں سینکشنز. 2011 سے آپ نے اس کو سوئفٹ سسٹم سے بھی نکال کے باہر کر دیا, اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. اور میں خود 2015 میں ایران گیا تھا, اور میں وہاں پہ آنے کے بعد میں نے اس پہ ایک چھوٹا سا مقالہ لکھا تھا, اور میں نے یہی لکھا تھا کہ یار کتنی کمال کی ان کی اپنی انڈیجنس ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہے, انفراسٹرکچر بہتر. ایگزیکٹلی. باوجود اس کے کہ آپ اس کو تیل نہیں بیچنے دیتے, آپ اس کو پرزے نہیں خریدنے دیتے, آپ اس کو کچھ بھی نہیں کرنے دیتے, آپ نے پابندی لگے پھر بھی. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ایک ایران جیسا ملک اس طرح مقابلہ کر سکتا ہے کہ اس نے ان کی چیخیں نکلوا دی ہیں, ان کے دھوئیں نکل گئے ہیں, وہ منتوں تڑوں پہ آ گئے ہیں. آج تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ وہاں سے منت آئی تھی اور ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے نا یہ پیش کریں, اور وہ پورا ایک فائنینشیل ٹائمز کا پورا ایک آرٹیکل آ گیا ہے کہ یہ تو اصل میں امریکہ کی پیشکش تھی یہ معاہدہ, صرف ہمارے رولرز کو انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی طرف سے. انہوں نے کل فارسی میں دیکھ رہا, عربی میں ان کے ترانے, نحن الغالبون علی حزب اللہ هم الغالبون, قرآنی آیات. ایران کا قاری سڑکوں پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, وہ جہادی آیات. بالکل ایسے ہی ہے. آپ واقعی آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ ان کے پروگرامز دیکھیں, اس میں وہ عربوں کے ساتھ بیٹھ کے عربی میں جس طریقے سے مدلل گفتگو کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ کے ممالک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم نے تو آپ کے جو امریکی بیس ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہے. بڑا انہوں نے کلیئرلی اس چیز کو سامنے رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں نا اب ڈسکشن کو شفٹ ہونا چاہیے. امت نے دیکھ لی ہے کہ صرف ایک چیز کی کمی رہ گئی ہے کہ مسلمان مل جائیں, مسلمان اس نیشن سٹیٹ کی زنجیر کو توڑ دیں, پھینک دیں. مسلمان یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوہا فإنہا منتنتن, کہ چھوڑ دو اسے, یہ منتنتن, یہ بدبودار ہے, اس سے گندی بو آ رہی ہے. کس چیز سے؟ عصبیت سے, گروپ بندی سے, نیشنلزم سے. کہیں بھی جہاں آپ یونائٹ ہوتے ہیں کسی گروپ بندی کے پارٹیزن شپ کی بیس پہ اور باقیوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور ہم نے اس کا انجام دیکھ لیا, ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کا انجام دیکھ لیا. اگر اب بھی ہم اس کو پھینکنے کے لیے, اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے, پھر ہم اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال ہے. پاکستان میڈیشن کا رول کر رہا ہے, دنیا, انڈیا, اسرائیل کو تو بڑی مروڑیں ہیں, یہ کیا ہو گیا ہے. تو پاکستان نے اپنے آپ کو بڑا بچا کے, سنبھال کے, حکمت کے ساتھ چل رہا ہے. تو کیا یہ اپارچونیٹی نہیں ہے مسلم ورلڈ کو سب کو اکٹھا؟ پچھلے دنوں ایجپٹ, ترکیہ کے فارن منسٹر سعودیہ کے بھی یہاں پہ آئے, تو اب وہ جو ملک عرب کے اندر بھی ایک سریہ تھا ان کی گردن میں کہ ہم وی آر سپیریئر, لیکن وہ سمجھ آ گئی ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, بنیاد مرصوص کے بعد یہ سارا ماحول بدلا ہے؟ بالکل بنیاد مرصوص کے بعد, لیکن نیوکلیر پاور تو ہم اس سے بہت پہلے سے ہیں, تو ہمارا تو ایک اسٹیچر ہے. آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, میں چاہوں گا کہ میں اس کو ہائی لائٹ کروں لسنرز کے لیے. آپ نے کہا کہ پاکستان نے بہت اپنے آپ کو بچا کے چل رہا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر میری والدہ کو کوئی مار رہا ہو, میرے بچوں کو کوئی ذبح کر رہا ہو, مسجد کو کوئی پامال کر رہا ہو, تو پھر میں اگر آنکھ چرا کے نکل جاؤں تو اگلے کا یہ کہنا بنے گا کہ دیکھیں بڑی ہی ہوشیاری سے اپنے آپ کو بچا کے ڈاکٹر صاحب جو ہے نا نکل گئے, وہ یہ کہے گا, یا وہ یہ کہے گا کہ اس نے انتہائی زیادہ ظلم, بے غیرتی, بے عزتی کا وہ کیا, کیونکہ یہ تو اس کی والدہ تھی, یہ تو اس کے بچے تھے جس کا گلا کٹ رہا تھا, یہ تو اس کی مسجد تھی جس کو پامال کیا گیا, بند کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں پرسپیکٹیو اب چینج کرنا ہے. اگر ہم اس انڈیویجولسٹک, جو اصل میں نیشنلسٹک پیراڈائم ہے, اس کے اندر رہیں گے نا, جس طرح بندہ کہتا ہے جی میں اپنی جان بچا لوں, یہ لیبرلز کا موقف ہے کہ ہم بڑے ہو, اس میں سے امت غائب ہو جاتی ہے. امت غائب ہو جاتی ہے. تو اصل میں ہمارا یہاں پہ رول ہر لحاظ سے بڑے بھائی والا ہونا چاہیے, چھوٹے بھائی والا نہیں, کمزور. ہاں ٹھیک ہے ہمارے پاس وہ ڈالر نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے ہمارے پاس تیل نہیں ہوگا, لیکن جیسا آپ نے کہا ہمارے پاس وہ چیز ہے جس سے ان کی جان نکلتی ہے اور جان جاتی ہے, اور اس وقت جا رہی ہے, ہمارے پاس وہ چیز ہے. تو اگر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے, اگر ہم اس کو کام میں نہیں لاتے, اگر ہم اس کو خالی پوسچر بھی نہیں وہ کرتے, اور ہم اس کی بیس پہ مسلمانوں کو یونائٹ نہیں کرتے. دیکھیں اس اگلے چند دن کے اندر, یہ جو 14 دن ہے, اس میں یہ لوگ جو کرتے ہیں یہاں پہ نا سامنے اسلام آباد میں کریں, لیکن بیہائنڈ دی ڈورز کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ 14 دن بعد پاکستان اور ایران سامنے آئیں اور یہ کہیں کہ ختم بھائی, ہم نے ایک دوسرے کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے, پاکستان ہی ہے جو کہ اسٹریٹ آف ہرموز کو بھی سنبھالے گا, پاکستان ہی ہے جس نے ہمیں نیوکلیئر کور دے دیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی کر سکتا ہے کچھ اس کے بعد؟ اور آپ کو کہا جائے گا کہ حرمین شریفین کے لیے, اور حرمین کے تو اس کے تو ہم ہیں آلریڈی نا, ٹھیک ہے, اور سعودی عرب کو بھی کہیں کہ بس ختم,
اب ہمیں تم نے یہ نہیں بتانا ہے کہ جی ہم اس پہ حملہ کرنا ہے، یہ سب ایک ہے. اگر اچھا یہ کہہ سکتے ہیں، بڑی خوبصورت ڈسکشن آگے بڑھ گئی، گلف میں اڈے امریکی سارے جان چھڑاؤ، دفاع ہمارے ذمہ کرو. 100% اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. دس از دا بگننگ. آپ ہماری اکانومی کو سپورٹ کریں، ہم آپ کا دفاع اچھا کریں. گلف میں اس وقت اڈے ختم ہیں سارے کے سارے، 18 کے 18 اڈے انہوں نے مسمار کر دیے. وہ تو اب ہوٹلوں کے اندر رہ رہے ہیں، جس وجہ سے ایرانیوں کو ہوٹلوں کو بھی مارنا پڑ رہا ہے. ہوٹلوں میں تو اس وقت فوجی ہزاروں کی تعداد میں رہ رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ختم کر دیے. یہ اپنی ان کی رپورٹ ہے، آپ جا کے دیکھ لیں. آپ یو ایس کی جو سینٹ ہیئرنگ ہے پیک ہیکسٹ والی ابھی ہوئی ہے، اس سے پہلے مارکو روبیو ہوئی، آپ وہ سن کے دیکھ لیں، آپ کو بتا اس کے اندر یہ ختم. انہوں نے جو ہے نا وہ چیزیں مار کے تباہ کر دی ہیں. تو اب صرف یہ بات ہے کہ ایک فیصلہ کرنا رہتا ہے کہ بھئی ہم نے ان کو یہاں پہ نہیں رکھنا، اور ہم نے ان کو ٹائم نہیں دینا کہ اب دوبارہ بنائیں، دوبارہ آئیں، یہ سب کچھ کریں. اور یہ سٹینڈ کسی مرد مجاہد کو، مرد مومن کو لینا پڑے گا. کسی کو آنا پڑے گا آگے اور آ کے یہ بات کہنی پڑے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شان، یہ گلوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس مرد مجاہد کے حصے میں لکھی ہے. کون جو ہے نا وہ انصار بنے گا، جس کے میں نے بھی شروع میں آیت کی بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ینصرکم، پھر اس کی مدد کرے گا اگر تم تنصر اللہ، اللہ کی مدد کرو. کون وہ بنے گا؟ ہمیں پتہ ہے پہلے تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بنے تھے، جن کی شہادت کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل گیا تھا. اور بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوئی تھی کہ اس وجہ سے ان کا عرش ہل گیا تھا کہ میں ریسیو کر رہا ہوں اپنے اس بندے کو جس نے کہ میرے اس دین کی کو غلبہ حاصل کرنے کے لیے مدد کی. اب دیکھتے ہیں کون بنے گا اسلامی دنیا میں. کیا وہ پاکستان سے ہوگا، کیا وہ ایجپٹ سے ہوگا، کیا وہ ترکی سے ہوگا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. اتحاد امت میں ہی ہماری بقا ہے. اپورچونیٹیز ہوتی ہیں جب پیریڈ آف ٹرموائل، اس سے سیکھنا چاہیے. مسلم ورلڈ جو ہے وہ مسلم امہ میں کنورٹ ہو جائے. دفاع اگر پاکستان کے ذمہ ہو تو پاکستان ان کے دفاع ذمہ لے لے اسلامی ممالک کا، اور ہماری اکانومی پہ وہ انویسٹ کریں. مسلم امہ کے ریسورسز ود ان دا اسلامک ورلڈ ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ ان کے منرلز، معدنی ذخائر، فائدہ مغرب طاغوت استعمار اٹھا رہا ہے. آج یہ باریک لائن جو ہے وہ آئی سی کو بھی، رابطہ عالم اسلامی، بڑے بڑے حکمران جو عرب کے ہیں ان کو بھی سمجھنی چاہیے. وسائل آپ کے، پیسہ آپ کا، معدنیات آپ کی، تیل آپ کا، سونا آپ کا، وہ سوڈان کا ہو، صومالیہ کا ہو، سعودی عربیہ کا ہو، کویت کا ہو، بحرین کا ہو، عراق کا ہو، یہ مسلمانوں کے اندر جب استعمال ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں، لوگ کہتے ہیں ایشین بلاک قیادت پھر مسلم بلاک میں آ جائے گی. حکمرانی مسلمانوں کے پاس ہوگی اگر اس ایک کامن ایجنڈے پہ دولت مشترکہ اکٹھی کر لیں. دفاع، خارجہ پالیسی، مشترکہ منڈی. اگر یورو کی کرنسی ایک ہو سکتی ہے، یورپ کی یورو، تو مسلمانوں کا بھی کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے. سوچ پہ فیزیبل ہونا چاہیے. اس کے لیے سارے سر جوڑ کے بیٹھیں. اسی میں مسلمانوں کی بقا ہے اور اسی میں اسلام کے علم کا پھریرا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.